کہ جو اسلامک سائڈ پہ عوام کا رجحان پڑ رہا ہے، یہ بتائیں جو آپ نے بتایا کہ زیادہ اب اسلامک میں کافی زیادہ اپٹیک ہو رہی ہے، اس میں زیادہ جو ہے وہ کیا ریٹیل انویسٹر بھی ہے یا اس میں زیادہ آرگنائزیشنز ہیں، کمپنیز ہیں؟ ہو آر یور پرائمریلی کلائنٹیل آپ کی کون سی ہے؟ دیکھیے اگر ہم اسلامک کی بات کریں نا تو ٹپیکلی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جو کارپوریٹس ہوتی ہیں ان میں بہت لمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں جن کا فوکس اسلامک پہ ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل لکی گروپ ہے، اب ان کا فوکس ہے، انہوں نے اپنی ساری کمپنیز کو اسلامک کر دیا ہے اور اگر کہیں گنجائش دیکھے تو وہ فردر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج کارپوریٹس کا فوکس یہ نہیں ہوتا. کارپوریٹس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہائیسٹ ریٹرن کہاں مل رہا ہے تو وہاں پہ وہ انویسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کنوینشنل ہو چاہے اسلامک. لیکن ریٹیل سائڈ پہ میں نے دیکھا ہے کہ ریٹیل سائڈ پہ ایک ہر آدمی، چونکہ ظاہر ہے پاکستان کی پاپولیشن اباؤٹ 96% از مسلمس، تو وہاں لوگوں کا فوکس ہوتا ہے کہ یار میں نے پیسے تو کمانے ہیں لیکن اسلامی طریقے سے کمانے ہیں، جائز طریقے سے کمانے ہیں، ناجائز طریقے سے نہیں کمانے. تو اس وجہ سے ریٹیل کے انٹرسٹ بہت زیادہ آتا ہے، اور یہی جو سکسیس اسٹوری رہی ہے اسلامک بینکنگ کی یا اسلامک ایسٹ مینجمنٹ کی، وہی سکسیس اسٹوری رہی ہے کہ چونکہ عوام کو، عوام الناس کو بیسیکلی جو ہے نا وہ اسلامک پروڈکٹس چاہیے، تو اس میں بہت زیادہ اپٹیک ہے. اس کی گروتھ اور زیادہ بڑھ سکتی ہے اور تیزی سے ہو سکتی ہے. اس کا جو لمیٹنگ فیکٹر جو ہے نا وہ اویلیبلٹی آف ایسیٹس ہے، کیونکہ اسلامک ایسیٹس کم اویلیبل ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم چاہے جتنی بھی مارکیٹنگ کر لیں لیکن چونکہ ہمیں ایسیٹس ہی نہیں ملتے تو ہمارے پاس گروتھ ایک لمیٹنگ فیکٹر ہو جاتا ہے فار اسلامک ایسٹ مینجمنٹ اینڈ فار اسلامک انسٹیٹیوٹ. تو لیکن میں ابھی پازیٹیو ہوں کہ جیسے آگے کا جو روڈ میپ بھی گورنمنٹ نے دیا ہے کہ 2027 تک پاکستان کے پورے فائنینشیل سسٹم کو اسلامک پہ لے جانا ہے. سو آئی ڈونٹ نو کہ اچیو ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ کرے اچیو ہو جائے، لیکن بہرحال جو ہمارا ڈائریکشن ہے وہ پازیٹیو ہے، ڈائریکٹ، اور ہم پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور آج اسلامک ایسٹ مینجمنٹ 45% ہے. اس وقت تقریباً 3 ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز جو ہیں وہ اسلامک تھیں لکی انویسٹمنٹس کے آنے سے پہلے، اب ماشاءاللہ سے 4 ہو گئی ہیں. تو جس طرح سے یہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز اسلامک سائڈ پہ بڑھ رہی ہیں تو ان کا مارکیٹ شیئر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. ویری امپورٹنٹ. اس میں جو آپ نے بتایا نا، اس میں آئی کین سی کہ اسلامک کا ٹرینڈ کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں نے 1 سال پہلے ایک ویڈیو ہلال انویسٹ کے حوالے سے بنائی تھی، جو کہ ایک اچھے دوست ہیں فراز بندوقدہ اور ظہیر الدین خالد، وہ ان کا وینچر ہے، اور وہ میری پہلی ویڈیو تھی جو میں نے اسلامک کے بارے میں فراز نے کیا. تو آئی ہیڈ سین کہ بہت زیادہ جو سبسکرائبر فالو انٹرسٹ اس پہ آیا تھا. وی گاٹ اے لاٹ آف امیزنگ رسپانس آن دیٹ. ابھی آپ نے بات کی نا کہ جو پروڈکٹس ہیں یا ایسیٹس ہیں وہ کم اویلیبل ہیں، تو کیا ایسیٹس اویلیبل ہیں اور کیا پروڈکٹس اویلیبل ہیں؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. کیا چیز ہے جو بھی آپ آفر کر رہے ہیں اسلامک میں؟ جی بالکل، دیکھیں ہمارے پاس اس وقت 3-4 قسم کی پروڈکٹس موجود ہیں لکی انویسٹمنٹ کے پاس. اور میں پہلے آپ کو ان پروڈکٹس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں، اور پھر میں آپ کو اس کے بعد میں ایک گراف، ایک چارٹ بھی آپ کو دکھاؤں گا جس میں چاہوں گا کہ آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں جو آپ نے پوچھا تھا کہ آگے کی کیا آؤٹ لک ہے یا اسٹاک مارکیٹ کے اوپر کیا ویو ہے، تو میں تھوڑا اس کے اوپر ہی بات کروں. اس وقت ہمارے پاس عام طور پہ جو ظاہر ہے کہ ہم اپنی نئی پروڈکٹس لا رہے ہیں اور ہم ان دا پائپ لائن بہت ساری اور بھی پروڈکٹس ہیں، لیکن اس وقت ہم 4 فنڈ لانچ کر چکے ہیں اور یہ 4 ڈفرینٹ انویسٹمنٹ آبجیکٹیوز کے ساتھ ہے، 4 ڈفرینٹ ٹائپس آف کسٹمرز کے لیے ہے. ایک وہ کسٹمر ہے ہمارا جو کہتا ہے کہ بھئی میں بیسیکلی یہ چاہتا ہوں کہ میرا پیسہ 100% سیف رہے، اور میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے پیسے کی جو پرچیزنگ پاور ہے اس کو مور اور لیس مینٹین کر سکوں. یا اس کو اگر دوسری طریقے سے کہا جائے، سمپل لینگویج میں کہا جائے تو اس طرح کہا جائے کہ میرے پاس ایک سیونگ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے اس سیونگ کو نہ ڈائلیوٹ کروں، صرف اپنے جو اس کا جو پروفٹ ہے اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلا لوں. جو لوگ عام طور پہ لوگ سیونگ کرتے ہیں کہ اپنا کچن کا خرچہ اس سے گزارتے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو ریٹائرڈ ہیں یا بیسیکلی وہ ظاہر ہے ان کے پاس کوئی اور ریگولر سورس آف انکم نہیں ہے، اپنی سیونگ پہ ریلائی کر رہے ہیں. تو ان کے لیے ہمارے پاس لکی اسلامک منی مارکیٹ، یہ بڑا ہی سیف فنڈ ہے، اور اس میں جو ہم انویسٹمنٹس کرتے ہیں وہ زیادہ تر گورنمنٹ سکوکس میں کرتے ہیں یا اسلامک انسٹیٹیوشن میں کرتے ہیں، اور اس میں جو رسک لیول ہوتا ہے وہ بہت لو ہوتا ہے. تو جو ڈفرینٹ فنڈز ہیں ان کی کیٹیگریز بھی رسک کی بھی ہوتی ہیں، لو رسک، ویری لو رسک، میڈیم رسک، ہائی رسک کی پروڈکٹس ہوتی ہیں. تو یہ سب سے لو رسک پروڈکٹ ہے. اسی طرح کی ایک اور پروڈکٹ ہے جس میں نارملی کارپوریٹ انسٹیٹیوشنز، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یا کارپوریٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ بینک میں جاتے ہیں اور ایک ٹرم ڈپازٹ رکھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس 100 ملین روپے ہیں، میں بینک میں 1 سال کے لیے یا 6 مہینے کے لیے فکس کرنے کے لیے تیار ہوں، اس میں مجھے آج ہی پتہ چل جائے کہ مجھے بینک کتنا نفع دے گا. اس کو کہتے ہیں فکس ٹرم فنڈ. وہ بھی ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے جو فکس ٹرم فنڈ ہے.
تو لکی اسلامک فکس ٹرم فنڈ کہتے ہیں اس کو، تو وہ ہے ان لوگوں کے لیے، ان انسٹیٹیوشنس کے لیے زیادہ تر اس میں جاتا ہے جو ایک پہلے سے پری ڈیٹرمنٹ ایکسپیکٹیڈ رینج ہوتی ہے، اس کی رینج ہوتی ہے. فار ایگزامپل ابھی ہم نے ایک فنڈ لانچ کیا جس میں ہماری رینج ہم نے بتائی ہے کہ 10.2% سے 10.5% پر اینم ریٹرن ہوگا. اب وہ اٹ ہیز ٹو بی بٹوین دا ٹو لیول جو ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے 10-25 ہو، 10-30 ہو، 10-40 ہو یا 10-50 ہو. یہ سیکنڈ پروڈکٹ ہو گئی. تھرڈ پروڈکٹ آتی ہے انکم فنڈ. انکم فنڈ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس میں اگین انویسٹمنٹس تو زیادہ سیکیور ہوتی ہیں اور اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی، لیکن اس کا جو انویسٹمنٹ ہورائزن ذرا لانگ ٹرم ہوتا ہے اور ذرا اس طرح کے سکوک میں انویسٹمنٹ کرتی ہیں جس کی میچورٹی 1 سال سے زیادہ بھی ہو. تو اس کو لکی اسلامک انکم فنڈ کا ہم نے نام دیا ہوا ہے، اور اس فنڈ میں بھی ماشاءاللہ کافی ہمارا انٹرسٹ آ رہا ہے، اور اس فنڈ کا ریٹرن جو ہے وہ منی مارکیٹ فنڈ کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ والیٹائل بھی ہوتا ہے، اور اگر آپ 3-4-6 مہینے رکھتے ہیں تو اس کا ریٹرن زیادہ بھی ہوتا ہے. تو یہ تیسری پروڈکٹ ہے. اور چوتھی جو پروڈکٹ ہے جو ہماری امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے وہ لکی اسلامک اسٹاک فنڈ ہے، جو اس میں ہم اسلامک اسٹاکس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس میں جو ریٹرن انویسٹر کو ملتا ہے اس کو ہم پاس آن کرتے ہیں. تو ہمارا جو میکینزم ہوتا ہے میوچل فنڈس کا وہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری ایک نامینل فیس ہوتی ہے، اور ہم پہلے سے اس کو ڈسکلوز کرتے ہیں انویسٹرز کو کہ یہ ہماری فیس ہوگی اگر آپ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے. تو بہت سارے انویسٹرز سے پیسہ پول کرتے ہیں اور اس کو انویسٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایک شو کرنا چاہوں گا، بیسیکلی السٹریشن. جی اب نظر آ رہا ہے بالکل. تو ہم بات کر رہے تھے ڈفرینٹ پروڈکٹس کی اویلیبلٹی کے لیے اور ان کے اوپر کیا ایکسپیکٹڈ ریٹرنز ہوتے ہیں. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ ہم نے یہ انالیسس کیا ہے، یہ پاکستان کی مارکیٹ کا ایکچوئل ڈیٹا کا انالیسس ہے لاسٹ 20 ایئرس کا. کیونکہ ایک چیز جو آدمی کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب وہ سیونگ کرتا ہے تو کچھ سیونگ تو اس کی ہوتی ہے شارٹ ٹرم کے لیے اور کچھ سیونگ ہوتی ہے لانگ ٹرم کے لیے. اگر اس نے اپنا گھر بنانا ہے، اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، یونیورسٹی کے لیے فیس جمع کرنی ہے، تو یہ سارے انویسٹمنٹ آبجیکٹیوز 15 سے 20 سال کے ہوتے ہیں کہ 15 سے 20 سال تک مجھے پیسے جمع کرنے ہیں اور اس کے اوپر اس پیسے کو جمع کر کے اپنے جو انویسٹمنٹ آبجیکٹیو ہے اس کو اچیو کرنا ہے. تو اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ انالیسس ہے کہ جو کہ حالانکہ پاکستان کی مارکیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت والیٹائل ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ڈفرینٹ ایسیٹ کلاسز کے ریٹرن ہے. سب سے اوپر جو آپ کو ہائیسٹ ریٹرن نظر آ رہا ہے وہ کراچی اسٹاک ایکسچینج انڈیکس کا ہے، اور انڈیکس کا ریٹرن پچھلے 20 سالوں کا سالانہ ریٹرن 19.7% ہے. یعنی کہ ہر سال یہ 20% کے قریب انویسٹر کو ریٹرن دیتا رہا ہے. اگر ہم پچھلے 20 سال دیکھ لیں، اب اس 20 سالوں میں ہم نے ایسے بھی سال دیکھے ہیں جہاں 40% نیگیٹو بھی ریٹرن رہا ہے، جہاں کہیں 60% پازیٹیو بھی رہا ہے. والیٹیلیٹی سرٹنلی ہے اس میں، لیکن بہرحال یہ ریٹرن ہائیسٹ ہے اگر اس کو ایوریج آؤٹ کیا جائے تو. اس کے بعد جو سیکنڈ جو ایسیٹ کلاس ہے جس نے سب سے اچھا ریٹرن دیا ہے پچھلے 20 سالوں میں وہ گولڈ ہے، جس نے آپ کو تقریباً 18% کا ریٹرن دیا ہے. اچھا، ریئل اسٹیٹ کے بارے میں ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں. تو انٹرسٹنگلی یہ دیکھا جائے تو اس کا ریٹرن تقریباً 12% سالانہ رہا ہے. اور جو 10 ایئر پی آئی بی ہے یہ بیسیکلی ایکویلنٹ ٹو ہمارے، جیسے میں نے بتایا، لکی اسلامک انکم فنڈ ہے، اس کا کہہ سکتے ہیں ایکویلنٹ ہے، کیونکہ اس میں لانگ ٹرم انسٹرومنٹ سکوک کے پاک کیے جاتے ہیں یا بائی کیے جاتے ہیں. اس کا ریٹرن 11% ہے. اور جو ٹی بل والا جو ہے 12 منتھ ٹی بل، اٹ از ایکویولنٹ ٹو لکی اسلامک منی مارکیٹ فنڈ، وہاں تقریباً 20 سال کا ایوریج ریٹرن 10.7% ہے. جو سب سے حیرت انگیز بات لوگوں کو لگے کہ اس میں کہ جو ہم، اگر ایک لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کرنسی بڑی اسٹیبل نہیں ہے اور بہت نقصان کرتے ہیں ڈیویلیوشن کی وجہ سے، تو یو ایس ڈالر میں جس نے پیسے رکھے پچھلے 20 سال میں تو اس نے سالانہ 7% کی کمائی کی ہے. تو یہ لوئسٹ ہے ریٹرن ہے اس میں. اور ہائیسٹ ریٹرن جو کنٹری ٹو دی پیپل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں. تو ظاہر ہے کہ ہماری اکانومی بہت بڑی اکانومی ہے، 240 ملین لوگ ہیں، اور ہمارے پاس جو بھی دیکھا جائے انڈسٹریلائزیشن کی کمی ہے ابھی. ظاہر ہے نئے بزنسز، نئی اپرچونیٹیز آتی ہیں اور لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں، جو نئی انڈسٹریز لگتی ہیں تو ان کا ریٹرن جو ہے نا وہ ظاہر ہے اٹس اے ہائی رسک ہائی ریٹرن پروڈکٹ، لیکن بہرحال سب سے ہائیسٹ ریٹرن جو ہے انویسٹرز کو پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ میں ہی دی. تو یہ میں تھوڑا میسج کمیونیکیٹ کرنا چاہتا تھا کہ اگر آپ اپنے 15-20 سال کے لیے کوئی سیونگ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر بیسٹ وہیکل یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کریں. لیکن اگین یہ جو کہ رسکی بزنس ہے، جب آپ کوئی دوائی خریدتے ہیں فارمیسی سے جا کے تو کچھ بیماری خدا نخواستہ ہوتی ہے تو یہ نہیں کہتا کہ فارمیسی پہ جا کے دوائی اس سے فارمیسی سے پوچھ لیں کہ میں یہ دوائی کھا لوں، اور رسک نہیں لیتے اس کا. آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اس سے چیک اپ کرواتے ہیں، وہ سارے آپ کے ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں، آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں.
پھر اس کو آپ اس کے بعد وہ آپ کو پرسکرپشن دیتا ہے، پھر آپ جا کے دوائی خریدتے ہیں۔ تو انویسٹمنٹ کے لیے بھی ایک اچھا انویسٹمنٹ ایڈوائزر یا فنڈ مینیجر ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی سے رابطہ کریں، ان کے پاس جائیں، ان سے اپنی انویسٹمنٹ آبجیکٹیو کو بتائیں، اپنا رسک ٹالرنس بتائیں، اور اس کے بیسس پہ جو آپ کے لیے بیسٹ پروڈکٹ ہے وہ آپ کو گائڈ کریں گے، پھر آپ انویسٹمنٹ کریں۔ پھر بے شک آپ اس فنڈ مینیجر کے پاس کریں یا کسی اور کے پاس کریں، لیکن آئیڈینٹیفائی ضرور کریں کہ کون سی ٹائپ آف فنڈ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ Thank you very much. That was quite useful.